الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ساعتوں کے طفیل سے ہمارے تمام نیک اعمال کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبول فرمائے، تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ کی تخلیقات میں انسان اللہ کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اور اللہ تعالی نے بہترین شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور نہ صرف بہترین شکل و صورت انسان کو عطا کی گئی بلکہ انسان کے مرتبے کو بھی دیگر تمام مخلوقات میں انفرادیت کے ساتھ اعزاز بخشا گیا. انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار بھی. اللہ تعالی نے انسان کے وجود میں بے شمار نعمتیں، بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو انسان کے لیے آسائش، آسانی اور دیگر مخلوقات میں اپنے آپ کو ممتاز کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں. تمام اعضاء جو انسانی جسم میں موجود ہیں، ہر ایک کی انفرادیت، اہمیت اپنی جگہ. آنکھوں کی بات کی جائے تو آنکھوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کانوں کی بات کی جائے سماعت، اسی طرح ہاتھ پاؤں کی بات کی جائے تو ہر ایک عضو کی جو انفرادیت ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اور ہر ایک کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت ظاہر اسی وقت انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت اس سے دور ہو جائے، زوال کا شکار ہو جائے. تو اس کی آسان لفظوں میں مثال آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ آنکھ کی اہمیت وہی جانتا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں موجود نہیں. آنکھیں موجود نہیں کا مطلب آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا. ایسے ہی سماعت کی اہمیت آپ اس سے پوچھئے کہ جس کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر رکھا. تو ہر نعمت جو اللہ نے انسانی جسم کو عطا کی ہے، وہ اپنی جگہ انفرادی اعتبار سے اہمیت کی حامل. اللہ تعالی نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان کا کنٹرول ایک ایسے عضو، ایک ایسے حصے کو دیا گیا ہے تمام اعضاء کا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رئیس الاعضاء، یعنی تمام اعضاء کا سردار. انسانی جسم میں ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کو رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے. تمام اعضاء جو جسم کے اندر موجود ہے، ان کی سرداری، ان کا کنٹرول اس عضو کے ہاتھ میں. اب جیسے ایک آسان مثال میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو دوں کہ جب سردار ٹھیک ہوتا ہے
نیچے والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ چیف اگر آپ کا صحیح ہو، جو آپ کا استاد ہے، بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، خاندان کا سربراہ ہے، وہ اگر اصول پسند ہوگا، سخت مزاج کا ہوگا، سخت مزاجی اصولی اعتبار سے۔ ہمارے آج کل تو سخت مزاجی بھی ہر شخص کے نزدیک اپنی ایک الگ ہے۔ آج کل تو بندے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور ہر وقت ان کے ماتھے پر شکن نظر آئیں گے۔ عجیب و غریب مزاج، ان کا چڑچڑاپن جو ہے وہ ہر وقت ان کے مزاج کا حصہ ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ نرم گفتگو کریں، یہ بات بڑی غور طلب ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ جب ان سے کہا جائے نا کہ بھائی نرم گفتگو کریں، لوگوں سے اچھا میل جول رکھیں، تو بڑی بے باکی سے جواب دیتے تو میں تو سچا آدمی ہوں، کھرا آدمی ہوں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ جملہ بولیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسان ہے تو مجھے دکھائیے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس پوری مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے سچے انسان ہیں، آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو جو غمگین ہو، جس کا دل بیٹھا ہوا ہو، جو پریشانی میں مبتلا ہو، لیکن اس غم گسار کی گفتگو سن کر وہ اپنا غم بھول جائے، تو ہمیں اس سچائی کو اپنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو رکھا ہے جس کو رئیس الاعضاء کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا دل، جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی خراب ہو تو فرمایا کہ پھر سارا بدن خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دل کی اگر بیماری کی یا خرابی کی بات کی جائے تو ایک خرابی جسمانی ظاہری، اور اس کے مقابلے میں ایک خرابی اور ایک بیماری وہ ہے کہ جو روحانی بیماری ہے۔ دونوں اعتبار سے، چاہے دل روحانی بیماری میں مبتلا ہو یا دل جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، دونوں اعتبار سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کی بات کی جائے تو بلڈ پریشر، اسی طرح ہارٹ اٹیک کا ہو جانا، اور دل کے جو وال ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جائے، اور اس طرح کی دل کی جتنی بیماریاں ہیں، کیونکہ دل کا کام ظاہری اعتبار سے بھی انسان کے جسم میں بڑا اہم ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو بڑا اہم مقام عطا کیا ہے۔ جسمانی اعتبار سے کہ آپ کا جسم اگر صحیح چل رہا ہے تو یہ آپ کے صحیح سلامت صحت مند ہونے کی علامت ہے، کیونکہ دل آپ کے پورے جسم میں خون کی سرکولیشن میں اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، کہ اگر وہ کمزور ہو جائے، اس کا وہ نظام کمزوری کا شکار ہو جائے تو ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ یہ جسمانی ساکھ کی میں آپ کے سامنے مثال عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر یہی جسم جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ متاثر ہو جائے اور روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اب روحانی بیماریاں جیسے ہم الگ الگ ذکر کریں گے، تکبر ہو گئی، حسد ہو گئی، کینہ ہو گیا، بغض و عداوت ہو گئی، محبت ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، ریاکاری ہو گئی، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اب بظاہر ہمیں بھلے ہارٹ اٹیک نہ ہو، ہمارا بلڈ پریشر صحیح چل رہا ہو، اور دیگر امراض قلب جو ہیں وہ بھی ہمیں لاحق نہ ہو، لیکن اگر روحانی بیماریاں ہمارے دل کو لگ گئی ہیں تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسم کو متاثر کرتی ہیں، تو ایسی دل کی روحانی بیماریاں انسان کی روح اور انسان کے ایمان کو متاثر کرتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا تدارک کرتے ہیں، ان کا سدباب کرنے کے لیے ادویات لیتے ہیں، یا دنیا کا حصہ ہے نا یہ ساری چیزیں، کہ امراض قلب میں جو آپ کو مرض ہو تو اس کے لحاظ سے آپ اس کے ماہر سے رابطہ کر کے اس کی سجس کی ہوئی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا دل رئیس الاعضاء ہے، اس کو مجھے صحیح رکھنا ہے، کہ اگر یہ صحیح چلتا رہے گا تو جتنی زندگی میری باقی ہے
وہ آسانی سے گزرے گی اور ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ ایک ماہر سے اگر ہمیں افاقہ نہ ہو تو اس سے بڑے ماہر کے پاس جاتے ہیں، اس سے افاقہ نہ ہو تو اس سے بڑے ماہر، اور اس طرح ہم سفر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا سفر اس شخص پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ جس کی دوائی سے ہمیں افاقہ ہو رہا ہو۔ تو کیوں نہ ہم روحانی بیماریوں کے بارے میں، جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں پر بھی غور و فکر کریں، اور ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد جو مصلح اعظم ہے اس مخلوق میں، محسن انسانیت ہے، معلم انسانیت ہے، اور جن کو اللہ تعالی نے امام الانبیاء کا تاج پہنایا ہے، جو امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام روحانی بیماریوں کا تدارک بھی کرنے کا ہمیں بیان فرماتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ان بیماریوں سے کس طرح تمہیں بچنا ہے۔ تو اب ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ جسمانی بیماریوں کی بات کی جائے تو آپ جانتے ہی ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس گفتگو کو ظاہری اعتبار سے ساتھ ساتھ اس لیے لے کر چل رہا ہوں تاکہ آپ کو جو روحانی حوالے سے اس کا بیان ہے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ امراض قلب کا انسان کب شکار ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی غذا میں بد پرہیزی کر دے، زیادہ آئلی چیزیں، گھی تیل والی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جب زیادہ استعمال کرنے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو خون کی رگیں ہوتی ہیں، جو وال ہوتے ہیں، اس میں کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کے خون کے دورانیہ کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان کے خون کا دورانیہ جتنا متاثر ہوتا چلا جائے گا دل اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو جسمانی کمزوری کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل روحانی بیماری میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اگر شامل ہو جائیں تو ہمارا دل روحانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ جسم کی معراج اللہ تعالی نے روحانی معراج میں رکھی ہے۔ جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات، جو اس کی روح، جو اس کی روحانیت ہے، ان تعلیمات کی، ان پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف ظاہری لبادے کو اچھا کرنا، اچھی غذا کھا لینا، اچھا پہن لینا اور اچھا ظاہرہ، اچھا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا، اس کی اہمیت قرآن و سنت میں نہیں دی گئی، بلکہ اہمیت اس بات کو دی گئی ہے کہ انسان کا باطن جتنا اچھا ہوگا، اب اس کی برکت ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان کا باطن جب اچھا ہوتا ہے تو اس باطن کی روشنی نکل کر اس کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب روحانی بیماریاں دل کی اگر بات کی جائے تو قرآن و سنت کے احکامات کی انسان نافرمانی کرتا رہے۔ اسی طرح جو سنن، فرائض، واجبات اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیے ہیں، ان میں غفلت جب انسان برتتا رہے تو انسان کا دل روحانی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی ایک مثال چھوٹی سی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو فرمایا کہ اس کے دل پر ایک کالا دھبا، بلیک اسپاٹ لگا دیا جاتا ہے، بلیک دائرہ۔ اب اگر انسان مسلمان اپنی اس غلطی سے توبہ نہ کرے اور توبہ کر کے اگلے جمعے حاضر نہ ہو تو فرمایا کہ وہ بلیک اسپاٹ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے وہ، اور بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سیاہی انسان کے پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح اگر آپ نے لائٹ کا کبھی تجربہ کیا ہو تو جب سیاہی ہوتی ہے، بلیک اسپاٹ ہوتا ہے، تو اس سے روشنی آر پار نہیں ہوتی۔ یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، تو اس سے روشنی آر پار نہیں ہوتی۔ اب یہ ایمان کی روشنی، اچھی بات جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو یہ اچھی بات بھی ایک روحانی اعتبار سے اپنا وجود رکھتی ہے، ویوز ہوتی ہیں، اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب یہ جب آپ کسی شخص کو اچھی بات کہتے ہیں، کوئی نصیحت آموز بات کہتے ہیں، اب وہ نصیحت آموز بات فوراً قبول کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، لیکن اس کے کہنے کے باوجود بھی اس کو یہاں سے سن کر وہ یہاں سے نکال دے تو گویا اس کے دل میں
اس روحانی بات کے جانے کا راستہ ہی اس نے بند کر لیا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہے تو زیادہ لمبی چوڑی مثال نہیں، بلکہ ان کفار کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ حضرت عبداللہ بن سلام کی بھی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہی دیکھنے والی آنکھ ابو جہل کی بھی۔ ابو جہل نے بچپن سے لے کر جوانی تک کئی سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا، آپ کے شب و روز بھی دیکھتا رہا، اور آپ سے معجزات کا ظہور ہوتے بھی دیکھتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل ایسا سیاہی میں گھرا ہوا تھا کہ وہ حق بات اس کے دل کے اندر اس کی تہ تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن وہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے آپ نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے، جو پہلی دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور اپنے احباب کے ساتھ آئے، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو بے ساختہ یہ بول اٹھے کہ لیس بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرہ جو اس کی نورانیت، جو اس کی روشنی ان کی آنکھوں سے نکل کر ان کے دل تک جا رہی ہے، تو وہ دل میں سیاہی نہیں بلکہ روحانیت کا راستہ موجود تھا کہ جس نے اندر سے ایمان کی روشنی کو بیدار کر دیا۔ آج ہم دل کی روحانی بیماریاں نہیں سمجھ پاتے، یہی وجہ ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے ماہرین کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس حصے کو تم ٹھیک کر لو تو تمہارا پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر یہی حصہ، کیونکہ انسان کا دل یہ خیالات کا مرکز ہوتا ہے، انسان کے ارادوں کا مرکز ہوتا ہے، انسان کا شعور لا شعور ان کا تعلق بھی تخیلات سے ہوتا ہوا انسان کے قلب میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو رئیس الاعضاء ایسے نہیں کہا جاتا، ہر عضو کا تعلق کہیں نہ کہیں سے، آپ جسمانی اعتبار سے تعلق لے کر جائیں وہ تو آج سائنس ہمیں بتا ہی رہی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہر عضو کا تعلق جسمانی اعتبار سے آپ دیکھیں یا روحانی اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہوا آپ کے قلب تک جا رہا ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اس کو صحیح کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب دل کی روحانی بیماریوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلی بڑی مہلک بیماری جو لاحق ہو جائے تو انسان بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق تو ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں۔ تکبر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کا مظاہرہ کرے، بڑائی کا مظاہرہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ اوندھے منہ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو گھسیٹا جا رہا ہو، لے جایا جا رہا ہو، اب انسان جانے سے انکار کرے اور اس بھگدڑ میں انسان گر جائے۔ جب بچے کو گھسیٹا جاتا ہے تو بچہ اس روک ٹوک میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد بچہ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، اوندھے منہ، اور کھینچنے والا کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کے لیے کتنی ذلت کا پہلو ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تکبر اور بڑائی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ تکبر، یہ متکبر ہونا، یہ رب کی صفت ہے، کیونکہ یہ اسی کو زیب دیتا ہے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ اللہ کی چادر، کیونکہ یہ تکبر، متکبر ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے، اور فرمایا کہ اللہ کی عظیم چادر، اور جو بھی دنیا میں تکبر کرے تو گویا وہ اللہ کی اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں فرماتا۔ اسی لیے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، دیکھیں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور
آج بڑے بڑے مالدار لوگوں کے پہلو میں بیٹھنے کی خواہش تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ متکبر لوگوں کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا دل بھی مردہ ہوتا چلا جائے گا، دل میں سختی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیا کریں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہو، جو خوف کی بات کریں۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو اس کے پس پشت خشیت الہی ان کا پیش نظر ہونا چاہیے، ان کے پیش نظر خشیت الہی ہونی چاہیے کہ یار یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ اس کام کو کرنے کے بعد اللہ کی پکڑ ہمارے حصے میں آ جائے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب مسکینوں کے ساتھ بیٹھو گے اور جو کمزور لوگ ہیں اہل اللہ ان کے ساتھ جب بیٹھو گے تو بظاہر تو تم کمزوروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، دنیاوی اعتبار سے یتیموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ آج دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم دوسروں کے سامنے روب جما لیں گے، ان کو بڑائی کا اظہار ان کے سامنے کر دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا کوئی درجہ نہیں۔ اسی لیے ہمیں تکبر کی صفت کو اگر دور کرنا ہے تو عاجزی اور انکساری، یہ انسان اس دوائی کو جب استعمال کرے تو انسان تکبر جیسی عظیم بیماری سے دور رہ سکتا ہے۔ اسی طرح حسد بھی ایک ایسی گندی بیماری، اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہر بندہ حسد میں مبتلا ہے، اور جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو خرابی اس حد تک یہ بیماری بڑھ چکی ہے کہ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، یعنی یہ خرابی اور بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ دوسروں کی بات تو آپ رہنے دیجیے، ایک گھر میں رہنے والے لوگ حسد میں مبتلا ہیں۔ اور حسد ایک ایسی بیماری کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ اپنی زندگی کے رہنما اصولوں میں لکھ لیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل ایمان، ہم ایمان والے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حسد، فرمایا یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہوگا تو وہاں حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو فرمایا کہ ایمان پھر وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہماری پریشانی اور ہمارے دکھ کا سبب یہ نہیں کہ ہم پریشان ہیں، یقین جانیے میرا اپنی زندگی کا تجربہ، میں نے جو معاشرے پر لوگوں کے حوال دیکھ کر میں نے آبزرو کیا، ایک جملے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پر غور ضرور کیجیے۔ آج ہمارے دکھوں کے بڑے اسباب یہ نہیں کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، یا ہم کمزور ہیں، یا ہم تنگ دست ہیں، یا ہماری روزی تھوڑی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری بے شمار تکلیفوں کے اسباب کیا ہیں؟ دوسروں کی خوشی، دوسروں کی خوشی ہمارے دکھ کا سبب ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ وہ صرف حسد کی وجہ سے، کہ ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اوپر جا رہا ہے اور میں یہیں کا یہیں ہوں، وہ روزی میں آگے بڑھ رہا ہے، دنیاوی آسائشوں میں آگے جا رہا ہے، اور میں یہیں کا یہیں ہوں۔ جب یہ حسد کی کیفیت انسان کے دل میں مبتلا ہو جائے، انسان کا دل اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو انسان اسی وجہ سے اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو اس کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، وہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس کا صاحب اولاد ہونا ہی ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ صاحب المال ہو جائے، سواری آ جائے اور دیگر آسائشیں اس کو جیسے جیسے ملتی رہتی ہیں، یہ آسائشیں، یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس حسد کی آگ میں صرف اپنے آپ کو جلاتے ہیں۔
اس حسد کی آگ میں صرف ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو آپ نے شاید پہلے سنی ہوگی حسد کے حوالے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب ہم ایک جانب حسد بھی کریں اور دوسری جانب ہم یہ تمنا بھی رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے، تو یہ بالکل الگ الگ بات ہے۔ یہ ایسی ہی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ انسان ناپاک ہو اور اس ناپاکی کی حالت میں بڑے خشوع و خضوع سے روتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہو اور یہ تمنا بھی رکھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خشوع و خضوع کو قبول بھی فرمائے، تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ بالکل ایسی متضاد چیزیں۔ جب تک ہم اپنے دل کو، اپنے قلب کو ان بیماریوں سے پاک نہیں کریں گے تو ہماری روحانی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جسمانی اعتبار سے اپنے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے ہمارا دل ظاہری اعتبار سے بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے، تو ایسے ہی روحانی ترقی کے لیے ہمارے جسم کو روحانی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا تدارک ہم کر لیتے ہیں تو جو روحانی ترقی اللہ کے ہاں بندے کی لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو وہ ترقی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسی چیز پر ہم زندہ رہیں اور یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، جیسے نعت خواں شعر پڑھتے ہیں نا، اور وہ سننے والوں کو تو بالکل ٹکٹ دے کر اٹھتے ہیں اپنے اسٹیج سے، بس بالکل جنتی بنا کر اٹھتے ہیں بندے کو۔ اور پھر زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی ہماری ان بیماریوں سے بالکل لتھڑے ہوئے ہیں۔ حسد ہمارے اندر، کینہ ہمارے اندر، ریاکاری ہمارے اندر، مال کی حرص ہمارے اندر، تکبر ہمارے اندر، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ ایمان کی حالت میں حضور کے قدموں میں موت آئے، تو ایسا ماننا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج ہم یہ دعا کریں کہ سورج شمال سے نکل جائے، تو بالکل یہ الٹ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، جن چیزوں کے ساتھ خاص رکھا ہے، جب تک وہ امور نہیں کیے جائیں گے تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔